أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے عزیزو بھائیو دوستو بہنوں بچیوں، آپ کی بدنظمی سے کچھ تکلیف ہوئی، لیکن ایک پازیٹیو پہلو بڑا سامنے آیا جس سے بہت خوشی ہوئی کہ آپ بچوں کا اتنا شوق، اتنا ولولہ، کھلا انتظام ہوتا تو یہ چیز میرے سامنے نہ آتی۔ یونیورسٹی نے آپ کو اجازت نہ دی، کبے نو رت لگی وہ سدھا ہو گیا۔ تو اگر یہ بعض اوقات غلطی سے بھی بہت اچھے نتائج نکل آتے ہیں، اگر وہ یہ غلطی نہ کرتے تو یہ شوق کم از کم میں نہ دیکھ سکتا۔ تو وہ مجھے اقبال رحمت اللہ علیہ یاد آئے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھ۔ تو مجھے آپ کی زرخیزی نظر آئی۔ میں بھی کالج سے نکلا ہوں، یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، سینٹرل ماڈل اسکول سے میٹرک کیا۔ تو ہمارے دور میں کوئی دین کا پروگرام ہوتا ہی نہیں تھا بالکل۔ اور اب تو اس کا نام اقبال ہاسٹل ہے، جب ہم پڑھتے تھے اس کا نام کوارڈرینگل تھا۔ تو اس کے بیچ میں ایک لان تھا، اس میں کبھی ایک لڑکا نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، کبھی دو پڑھ رہے ہوتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے ایک لڑکا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، عباس نام تھا اس کا، نام بھی یاد آ گیا۔ وہ اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا تھا اور باقی سارے لڑکے دائیں بائیں سے گزر رہے ہوتے تھے۔ تو میں وہ کمپیریزن کرنے کا بھی مجھے موقع مل گیا۔ اگرچہ آج نیگیٹو بہت زیادہ ہے اور نیگیٹو تذکرے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ پازیٹیو دیکھ کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور باہر آپ کی جو آؤٹ سائڈر تھے، بچیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، وہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا ہم 7 بجے سے ہمیں اندر آنے دیا جائے۔ تو ادھر بچیاں کھڑی تھیں اور چیخیں مار رہی تھیں، رو رہی تھیں کہ ہمیں اندر جانے دیا جائے۔ تو انتظامیہ کی بدنظمی نے ایک بڑا خوبصورت پہلو سامنے دکھایا۔ بہت خوشی، بہت خوشی۔ اس کا مطلب یہ کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ سننے والے موجود ہیں، سنانے والے کوئی نہیں، یا سنانے والوں کے لیے رکاوٹیں ہیں کہ سنانے دینا ہی نہیں۔ لیکن آپ سب بچے بچیوں کا یہ ذوق، یہ شوق، یہ جوش، یہ ولولہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے جو چاروں طرف ایک ناامیدی ہے، یہ ہمارے ٹیلی ویژن والے بھی اللہ ان کو ہدایت دے، ہر پٹھی شے انہوں نے بتانی ہے۔ پاکستان میں کوئی سدھا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر قوم کے نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ نیگیٹو بتانے سے مایوسی پھیلتی، پازیٹیو بتانے سے امید لگتی ہے، آس لگتی ہے۔ یہ بریکنگ نیوز کے چکر میں، پیسے بنانے کے چکر میں ذہن سازی کا تو تصور نہیں ہے کہ ہم نے نیشن کو، قوم کو ایک ذہن دینا ہے، تو وہ نیگیٹو۔ لیکن آج یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلی،
جنہوں نے یہ غلطی کی ان کے لیے بھی دعا نکلی کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو میں یہ منظر کیسے دیکھتا. میرے عزیزو، چونکہ میں خود اس وادی سے گزرا ہوا ہوں. میں گورنمنٹ کالج کا بہترین سنگر تھا، کانسرٹس میں گاتا تھا. ان وادیوں سے گزرا ہوں، ان گٹروں کا پانی پیا ہے، ان غلاظتوں سے لتھڑا ہوا. میرا تو کوئی ارادہ ادھر آنے کا نہیں تھا. ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا، بڑا خاندان تھا. میرے باپ نے کچھ اور خواب دیکھے تھے، میں نے کچھ اور سپنے دیکھے تھے، لیکن اس شہنشاہ اعظم نے مجھے روشنی دکھائی، مجھے راستہ دکھایا. میں ہمیشہ اس کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے پکڑ کے تبلیغ میں لے گیا. میں تو نہیں جانا چاہتا تھا، نہ میرا ذوق نہ میرا شوق. میں تو گانے بجانے والا ہوں. ایک میرا دوست مجھے کھینچ کے لے گیا، مجھے بتایا بھی نہیں کہاں لے جانا ہے، کچھ پتہ. لیکن جو کہ میں سینٹرل ماڈل اسکول سے اس کے ساتھ تھے، ہم کلاس فیلو بھی تھے، روم میٹ بھی تھے. پیچھے بیک گراؤنڈ زمیندارہ تھا، تو وہ مجھے کہا مجھے ایک کام ہے میرے ساتھ چلو. بس وہ کھینچ کے لے گیا. وہاں سے اللہ نے مجھے روشنی دکھائی. میں نے اپنا انالیسس کیا کہ اگر میں ابھی مرتا ہوں تو میں کہاں جاؤں گا، اگر میں اس وقت مجھے موت آ جاتی تو میں کہاں جاؤں گا. تو مجھے نظر آیا کہ جہنم کی آگ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو میرے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا، اور میں گیا تو 3 دن کے لیے تھا، لیکن میں نے 4 مہینے کر دی. تبلیغ میں 4 مہینے کہتے ہیں لگاؤ. 4 مہینے پورے کر کے میں واپس جا رہا تھا. مجھے پشاور کا ایک نوجوان ملا، میری عمر اس 18 سال تھی. اس کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے ابھی میڈیکل جوائن کرنا ہے. کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا زمیندار. کہنے لگا پھر یہی ہوگا نا کہ پیسے پر اور پیسہ جڑ جائے گا، پیسے پر اور پیسہ جڑ جائے گا، یہی ہوگا نا. تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے علم حاصل کرو، تمہاری آخرت بن جائے گی. تو اس کی سادہ سی لاجک مجھے ایسے لگی، اس لیے کہ میں نے 5ویں جماعت سے یہ سننا شروع کیا، ماں سے، باپ سے، چاچے سے، تائے سے، پتر تو ڈاکٹر بننا، پتر تو ڈاکٹر بننا، بڑی عزت، بڑا پیسہ. یہ 2 باتیں مجھے یاد نہیں کہ مجھے کبھی ماں نے، باپ نے یہ کہا ہو کہ تو مریضوں کی راحت بنے گا، مریضوں کا علاج کرے گا تو اللہ تجھ سے راضی ہوگا، لوگوں کو سکھ پہنچے گا. یہ جملہ میرے حافظہ میں نہیں ہے، میرے حافظہ میں نہیں ہے. یہ جملہ میرے نقش کیا گیا. ڈاکٹر بنو، بڑے پیسے بڑی عزت، بڑے پیسے بڑی عزت. اور ایک ہمارے علاقے میں، میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبہ، اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے. تو تلمبے کا ایک بہت غریب سی فیملی سے ایک اس وقت ڈاکٹر بنا تھا، اور اچھے ڈاکٹر تھے، اچھی کمائی تھی. تو ان کی مثال دیتے دیکھیے وہ کیوں ڈاکٹر بنے تھے، کیوں پیسے بنائے. تو اب ایک غلط فیڈ مجھے مل رہی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ. اس لیے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہماری یونیورسٹیوں میں صرف ڈگری ہے، علم کوئی نہیں. آپ علم کے طلبگار کوئی نہیں ہو، آپ صرف ڈگری کے طلبگار. اگر ابھی کل اعلان ہو جائے کہ پنجاب کالج کی کوئی ڈگری کی حیثیت نہیں، تو کالے تھے الو تو سوا کسی نے ہونا کوئی ویلے کام بولن. تو آپ سب بچے بچیاں ڈگری کے پیچھے ہو، علم کے پیچھے اگر ہوتے تو ہماری نسل سنور نہ جاتی. علم کا موضوع بچوں پیسہ کبھی نہیں رہا. علم کا موضوع ہمیشہ بیداری اور شعور ہے. لیکن جب علم بک جاتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جو میرے دیش میں ہو رہا ہے. تو یہ
ٹیشو پیپر سے زیادہ حیثیت کوئی نہیں ہے ڈگری کی. اگر اس کے پیچھے انسان نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہترین سوچ نہیں ہے، ایک پازیٹیو کردار نہیں ہے، تو اس ملک کو ڈگری والوں نہیں بیچا ہے، کوئی غریبوں ان پڑھ نے تو نہیں. ایک سیاستدان بیچارہ کتنے پیسے بنا رہے تھے، وہ بدنام زیادہ ہوتا ہے، کماتا تھوڑا ہے. اس ملک کا یہ حال کرنے والے سب اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، ان پڑھ نہیں، ان پڑھ بھی چلو. اس ملک میں جو اندھیرے آئے، اخلاقی آئے، مادی آئے، روحانی آئے، ان اندھیروں کے پیچھے ڈگریوں والے ہیں، ان پڑھ نہیں. بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں، وہ ان کے پاس ڈگریاں تو تھیں، ان کے پاس انسانیت نہیں تھی. اور میرے بچوں، انسانیت آدمی کیمسٹری سے نہیں سیکھتا، انسانیت آدمی قرآن کی روشنی سے سیکھتا ہے، قرآن کے نور سے سیکھتا ہے، نبی کے نور سے سیکھتا ہے، اللہ کے نور سے سیکھتا ہے کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے، کائنات میں اصل روشنی نہیں ہے. صرف 3% روشن ہے، 97% اندھیرا ہے. اور اس 3% کو روشن کرنے کا اللہ نے سسٹم بنایا ہے. اور قرآن کی ایک آیت اشارہ کرتے ہوئے آیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، یہ میری نشانیوں میں سے ہے رات. جب میں اس کے اوپر سے دن کی کھال اتارتا ہوں، کھال، تو اندھیرے چھا جاتے ہیں. تو کھال سے تشبیہ دے کر دن کو تشبیہ دی کھال کے ساتھ، اور رات کو تشبیہ دی جسم کے ساتھ. جب کھال اترتی ہے تو اندر سے سارا جسم ظاہر ہو جاتا ہے. تو اندھیروں کو اصل بیان کیا اور اس کے اوپر کھال روشنی کی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جب میں کھال کھینچتا ہوں تو اندھیرے چھا جاتے ہیں. تو اس کائنات کا جو اندھیرا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے 3 روشنیاں ہیں، ایک سورج کی، ایک چاند کی، ایک ستاروں کی. ایسے میرے بچوں، دل پر بھی اندھیرے چھاتے ہیں. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، 6x6 ہیں، ان کے اندھے ہیں، ان کے دلوں پہ پردے چھائے ہوئے. یہاں جو روشنی آتی ہے وہ اس سے نہیں، سورج سے نہیں، چاند سے نہیں، تاروں سے نہیں. یہ ٹکڑا روشن ہوتا ہے جو میرے نبی نے کہا ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. یہاں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ غلط ہوتا ہے سارا جسم غلط ہوتا ہے. یہ حدیث اور یہ آیت کہ دل اندھے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دل اندھے ہیں. دل کو روشن کرنے کے لیے بھی 3 روشنیاں ہیں. کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، ایک ستارے. دل کو روشن کرنے کے لیے ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. ایک اللہ کے نبی کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یہاں سے ہمارے نبی مراد. اور ایک قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ. میرے بچوں، آپ بڑے مظلوم ہو. نہ ماں باپ نے آپ کو اللہ بتایا، نہ نبی بتایا، نہ قرآن بتایا، نہ ہمارے ادارے اس بنیاد پر قائم ہیں کہ ہم نے ان کو اللہ، رسول اور قرآن کا تعارف کروانا ہے. ہمارے اداروں کا موضوع بھی پیسہ بنانا ہے، اور آپ کا موضوع بھی پیسہ ہی بنانا ہے. اور پہلا نقش ماں باپ نے غلط لکھا تھا، جو میرے ذہن میں ڈالا گیا کہ پتر ڈاکٹر